آداب میں سے ہم 17ویں آداب کو دیکھیں گے، مہمان نوازی کے آداب۔ مہمان نوازی اسلام کے آداب میں سے ہے، اس لیے ہر مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا ایمان اللہ تعالی روز قیامت پر ہو، پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مسلم کی روایت ہے 173 نمبر پہ۔ مہمان نوازی کے آداب میں ہم کئی ایک چیزیں دیکھیں گے، جیسے میزبان کے آداب، یعنی میزبان کے آداب میں دعوت سے قبل کے آداب آتے ہیں، دعوت میں آنے والے مہمانوں کی عزت کے لیے آداب آتے ہیں، اور اسی طرح سے مہمان بننے کے آداب ہیں کہ یعنی جو جانے والا ہے اس کو کیا کچھ کرنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یوں اصولی طور پر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں آداب، میزبان اور مہمان۔ پھر میزبان کے کام چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان آداب کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ پہلی بات آتی ہے دعوت سے قبل کے آداب۔ پہلا ادب ہے، جب کسی کی میزبانی کرنے کا موقع ملے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے اجر کی توقع رکھنی چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار کو مہمان بنانا چاہیے۔ دنیا میں آج جو صورتحال ہے امت مسلمہ کے اندر، یہ بہت بڑی خرابی ہے جو ہمارے یہاں آ چکی۔ مہمان بنانے کے لیے اپنے دل کی خوشی، مفادات کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف مومن آدمی کی صحبت اختیار کرو اور تیرا کھانا بھی کوئی متقی ہی کھائے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے 4832 نمبر پر، ترمذی کی روایت ہے 2395 نمبر پر۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ مہمان نوازی کے لیے صرف مالداروں کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے بلکہ فقراء کو بھی بلانا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے 5177 نمبر پہ۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ ایسے شخص کو دعوت نہیں دینی چاہیے جس کا شریک ہونا مشکل ہو۔ ایسی دعوت سے دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پھر شریک نہ ہونے والا اذیت میں آئے گا تو مومن کو اذیت دینا حرام ہے۔ شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے بلانے والے کو دکھ ہوگا، اس لیے نہ بلانا بہتر ہے۔ تیسری بات یہ کہ مہمان نوازی کا مقصد ایک دوسرے پر فخر جتلانا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، دعوت میں آنے والے مہمانوں کی عزت کے لیے آداب ہیں۔ اس میں پہلا ادب یہ ہے کہ عمدہ طریقے سے مہمان کا استقبال کرنا چاہیے۔ عمدہ طریقے سے مراد ہے کشادہ پیشانی، کھلتے ہوئے چہرے اور مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرنا ہے۔ اسی سے دل ایک دوسرے کے لیے کھل جاتے ہیں۔ لوگوں کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 1956 نمبر پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم دیکھیں، آپ وفود کا والہانہ استقبال کیا کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے 6178 نمبر پہ۔ دوسرا ادب یہ کہ مہمان کی عزت کے لیے اسے مناسب جگہ بٹھانا ضروری ہے۔ کسی ایسی جگہ نہیں بٹھانا چاہیے جہاں سے بہت بدبو آئے، یا کھلی جگہ جہاں مسلسل لوگ گزر رہے ہوں، نہ ایسی جگہ جہاں بیٹھنے سے مہمان کا دم گھٹے۔ تیسرا ادب یہ کہ مہمان کی عزت کے لیے کھانے پینے میں اسے ترجیح دینی چاہیے۔ کھانا اور مشروبات وغیرہ پہلے اسے پیش کرنے چاہیے۔ سورہ ذاریات کی آیات 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر ہمیں ملتا۔ مہمان نوازی کا تعلق چونکہ ایمان کی خصلتوں سے ہے، اس لیے مسلمان کو اپنے مہمان کی عزت کے لیے خود کو اس سے پیچھے رکھنا چاہیے۔ چوتھا ادب یہ کہ کھانا مہمان کے پاس حاضر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو آداب رب العزت نے سکھائے ہیں ان میں سے اہم ادب ہے کہ کھانا مہمان کے قریب کیا جائے۔ الذاریات کی آیت نمبر 27 سے پتہ چلتا ہے۔
اگر کھانا کسی الگ جگہ پر لگایا گیا ہے تو مہمان کو وہاں لے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ ہر میزبان کو اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کی خدمت کرنی چاہیے اور تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ الزاریات کی آیت نمبر 26 سے پتہ چلتا ہے۔ پھر مہمان نوازی میں تکلف کرنا مہمانوں کے استقبال میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ چھٹا ادب یہ کہ گھر والوں کو مہمان کی خود خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کا تذکرہ سورہ الزاریات کی آیات 26 اور 27 میں کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، باب ہے اکرام الضیف، یعنی مہمان کی خدمت کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی خدمت کرنا اور اپنے آپ سے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ مہمان کی سب سے عمدہ خدمت میزبان خود کر سکتا ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ مہمان کو اس کا حق دینا چاہیے۔ مہمان نوازی ایک دن اور ایک رات ہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن 3 رات ضیافت ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ بخاری کی 6134 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے اور مسلم کی 2729 نمبر روایت سے۔ آٹھواں ادب یہ کہ مہمان پر ٹھہرنے کی مدت کے سلسلے میں احسان کرنا چاہیے۔ مہمان کے سونے، کھانے پینے، نہانے کے لیے تیاری اور صفائی کا اہتمام کرنے میں حسن معاملہ کرنا چاہیے۔ نواں ادب یہ کہ میزبان کو کھانا جلد پیش کرنا چاہیے، اس میں مہمان کی عزت ہے کہ اسے جلد کھانا پیش کرنا چاہیے۔ 10واں ادب یہ کہ مہمان کے فارغ ہونے سے پہلے کھانا نہیں اٹھانا چاہیے۔ فراغت سے پہلے کھانا اٹھانا مہمان کی عزت کے خلاف ہے۔ 11واں ادب یہ کہ مہمان کو تھوڑا یا بہت زیادہ کھانا پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا کھانا پیش کرنا بے مروتی ہے اور بہت زیادہ کھانا رکھنا تصنع ہے۔ دونوں ہی باتیں اسلام کے آداب کے خلاف ہیں۔ 12واں ادب یہ کہ مہمان کے ساتھ دروازے تک رخصت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ امام شافعی کہتے ہیں زیارت کرنے والے کی زیارت تب مکمل ہوتی ہے جب میزبان اسے دروازے تک چھوڑنے جائے اور سواری تک پہنچائے۔ الآداب الشریعہ میں یہ والیوم 2 پیج 227 پر ہے۔ یہ شرعاً مہمان کی عزت میں شامل ہے اور اسلاف کا طرز عمل ہے۔ 13واں ادب یہ کہ میزبان کو اس وقت تک گھر کے اندرونی حصے میں واپس نہیں جانا چاہیے جب تک کہ مہمان کی سواری رخصت نہ ہو جائے، اس کے بعد دروازہ بند کرنا چاہیے۔ یہ مہمان کی عزت اور احترام ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مہمان بننے کے کچھ آداب ہیں۔ آنے والا جب کسی کے گھر آتا ہے، آنے سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے، آنے کے بعد اس کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، ہم انشاءاللہ 21 پوائنٹس کی روشنی میں سے دیکھیں گے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنی چاہیے۔ جب کسی کو دعوت پر بلایا جائے تو اسے بغیر کسی عذر کے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور عذر ایسا ہو جس کی وجہ سے دین یا جسم یعنی صحت کا نقصان نہ ہو۔ مسلم کی روایت ہے 3514 اور بخاری کی 5178 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ پھر دعوت قبول کرنے میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان فقیر کی دعوت قبول نہیں کرتا تو اس میں تکبر آ جاتا ہے اور فقیر کا دل ٹوٹتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مساکین کے پاس سے گزرے، وہ زمین پر پڑے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ حضرت حسن کو انہوں نے دعوت دی کہ اللہ کے رسول کے نواسے ہمارے ساتھ صبح کے کھانے میں شریک ہو جائیں۔ حضرت حسن نے دعوت قبول کی، سواری سے نیچے اترے، بیٹھ کر کھانا کھایا اور فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، کہ یقیناً اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرا ادب یہ ہے دعوت قبول کرنے میں دور اور قریبی رشتہ دار کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے آنے والے کی دعوت قبول کر کے دوسرے سے معذرت کر لینی چاہیے۔ چوتھا ادب یہ کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ ایسا اس لحاظ سے ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ وقت اس کے ضروری کام کا ہو، اس لیے ٹیلی فون کر کے اجازت ضرور لے لینی چاہیے۔
5واں ادب یہ ہے کہ میزبان کو زیادہ دیر تک انتظار نہیں کروانا چاہیے. مہمان کو نہ تو وقت سے پہلے پہنچ کر گھر والوں کو پریشان کرنا چاہیے، نہ تاخیر کر کے انتظار کروانا چاہیے، وقت پر ہی پہنچنا چاہیے. 6واں ادب یہ کہ میزبان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد تواضع سے بیٹھنا چاہیے. مہمان کو گھر والے جہاں بٹھائیں انہیں وہاں بیٹھ جانا چاہیے. اس جگہ کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں اٹھنا چاہیے. 7واں ادب یہ کہ اگر کسی کے گیٹ پر پہنچ گئے تو بیل دینے میں احتیاط برتنی چاہیے. 8واں ادب یہ کہ ملتے ہوئے پہلے سلام کرنا چاہیے. 9واں ادب یہ کہ اپنا تعارف کروانا چاہیے اگر پہلے سے نہ جانتے ہوں. 10واں ادب یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے. 11واں ادب یہ ہے کہ آواز بلند نہیں کرنی چاہیے. 12واں ادب یہ کہ گھر کے حالات کے بارے میں تجسس نہیں کرنا چاہیے. 13واں ادب یہ کہ بلا ضرورت گھر میں نہیں گھومنا چاہیے. اور 14واں ادب یہ کہ زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے. اور 15واں ادب یہ کہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں چلنا چاہیے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے اپنے تعلق اور بے تکلفی کا اظہار کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. 16واں ادب یہ کہ بغیر اجازت واپس نہیں آنا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر والے سمجھتے ہیں مہمان گھر میں ہے اور گھر والوں کو خبر ہی نہیں ہوتی، مہمان چپکے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. 17واں ادب یہ کہ روزے کی وجہ سے کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر گھر والے کھلانے میں خوشی محسوس کریں تو نفلی روزہ افطار کر لینا چاہیے، ورنہ گھر والوں کی بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے. مسلم کی 3520 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. 18واں ادب یہ کہ مہمان کو کھانے پینے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے پینے کے آداب سکھائے ہیں ان کا تعلق صرف اپنے گھر کے اندر تک نہیں، ہر مقام سے، اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے. 19واں ادب ہے مہمان کو میزبان کے لیے بوجھ اور تنگی کا باعث نہیں بننا چاہیے. بخاری کی روایت ہے 6135 نمبر پہ. 20واں ادب یہ کہ میزبان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ترمذی کی 1955 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. اور 21واں ادب یہ ہے کہ مہمان کو خوش ہو کر واپس جانا چاہیے. اسلام جو آداب مسلمانوں کو سکھاتا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ جس نے حسن سلوک کرنے کی کوشش کی ہو، چاہے اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو، اس سے خوش ہو جانا چاہیے. یہ خوش خلقی میں شامل ہے جس پر روزے اور قیام اللیل جیسا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھا میزبان اور اچھا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.